بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد جمیع الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین۔ آج جو موضوع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمانداری، آپ کا عدل کے متعلق ہے۔ حضرت علامہ قاضی ایاز علیہ رحمہ نے اس موضوع پر پورا ایک فصل پوری باندھی ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف، امانت و پاک بازی اور سچائی کا یہ حال کہ آپ سب سے زیادہ ایماندار، سب سے زیادہ انصاف کرنے والے، سب سے زیادہ پاکیزہ اور راست گو جب سے آپ دنیا میں تشریف لائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور پھر آپ نے جب ہوش لیا تو سخت سے سخت آپ کا دشمن بھی آپ کو صادق، امین، آپ کی ایمانداری، آپ کی صداقت، آپ کے عدل و انصاف کا معترف ہے۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین جو دشمن، وہ بھی اپنی امانتیں رسول اللہ کے پاس رکھتے تھے، یعنی اس بات کا وہ اعتراف کرتے تھے کہ مکہ المکرمہ کے اندر حضور سے بڑا ایماندار کوئی نہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہا جاتا تھا، اور قرآن پاک کے 27ویں پارے سورہ تکویر کے اندر کہ اللہ فرماتا ہے مطاع ثم امین، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اور پھر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم مروی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو جہل نے کہا کہ ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے، ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لے آئے ہیں اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ ہم آپ کو برا نہیں کہہ سکتے، آپ کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے، ہم جس چیز کو جھٹلا رہے ہیں جو آپ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، جس دین کو، جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ دین ہے، یہ اللہ کا دین ہے، ہم اس کو جھٹلاتے ہیں۔ ہم آپ کی سچائی کے قائل ہیں، آپ کی ایمانداری کے قائل ہیں۔ کیوں؟ لا یکذبونک، وہ تمہیں نہیں جھٹلاتے۔ اور اس کے علاوہ ابو الحکم روایت بیان کرتے ہیں تفسیر ابن جریر کے اندر، فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے اور تمہارے سوا کوئی دوسرا نہیں جو ہماری باتوں کو سنے، مجھے بتلاؤ کیا محمد سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ ابو جہل سے بدر والے دن کسی نے پوچھا تھا نا، بدر کے میدان میں، انہیں کہ صرف اتنا بتا دے آج کے دن تو میرے اور تیرے سوا کوئی نہیں کہ محمد سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ ابو جہل نے کہا خدا کی قسم محمد سچا ہے، خدا کی قسم محمد سچا ہے، کیونکہ میں نے کبھی اس زبان سے جھوٹ نہیں سنا۔ یعنی نبی علیہ السلام کی سچائی کا اعتراف حضور کا بدترین دشمن بھی کر رہا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری کا اعتراف حضور کا بدترین دشمن بھی کرتا ہے، اس سے بڑا ایماندار کوئی نہیں۔ اور ہرکل بادشاہ روم نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو سفیان سے دریافت کیا تھا کہ جس کی تم مخالفت کر رہے ہو، جس کو کہتے ہو کہ وہ صحیح نہیں ہے، تو وہ تمہیں اظہار نبوت سے پہلے کیا اس نے کبھی جھوٹ بولا تھا؟ کیونکہ نبی علیہ السلام کی 40 سالہ جو زندگی ہے اعلان نبوت سے پہلے، انہیں کہا وہ زندگی کیسی تھی؟ ابو سفیان نے کہا اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، وہ ایماندار تھا۔ تو
ہرقل روم نے کہا تھا جس نے اعلان نبوت 40 سال کی عمر تک کبھی ایک جھوٹ نہیں بولا، آج وہ کیسے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ وہ سچا ہے، وہ اللہ کا رسول ہے۔ اور یہی بات نضر بن حارث نے قریش سے کہی تھی۔ نے کہا تھا کیا تم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن نہیں گزارا؟ آقا علیہ السلام نے تمہارے اندر بچپن نہیں گزارا؟ کہ تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے زیادہ سچا، راست گوئی، ایمانداری کیا سرکار میں نہیں تھی؟ کہا تھی۔ فرمایا تھی پھر تم اس کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ پھر تمہیں کس چیز نے روک دیا ہے؟ نبی علیہ السلام سے زیادہ کائنات میں کوئی سچا کوئی نہیں، کہ جن کی سچائی کی گواہی عرش کا رب دے رہا ہے، جن کی سچائی کی گواہی کل کائنات دے رہی ہے، دیتی رہے گی اور قیامت تک دے گی۔ کیونکہ نبی علیہ السلام نے جب پہلی بار جب لوگوں کے سامنے اسلام پیش کیا تھا تو اس سے پہلے جو تمہید باندھی تھی وہ یہی تھی کہ لوگوں میں نے 40 سال تمہارے سامنے گزارے ہیں، کیا میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ کہا جی نہیں بولا تم نے کبھی جھوٹ، تمہاری زبان سے کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں ہے۔ کہا میں نے کوئی امانت میں خیانت کی ہے؟ کہا نہیں کی۔ تو کہا پھر مان جاؤ نا کہ میں کہہ رہا ہوں اللہ ایک ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا تمہاری ہدایت کے لیے۔ اب وہ ذات نبی اور کردار نبی کو تو جانتے تھے، مگر وہ مخالفت تو کر رہے تھے اس کی جو حضور لے کر آئے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا کائنات میں سچا اور ایماندار کوئی، حضور سے بڑی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایمانداری کا عالم یہ ہے کہ ادھر مکے سے دشمن آپ کو نکلنے پر مجبور کر رہا ہے، یار اس سے بڑی کیا ہوگی ہجرت کی رات، مگر نبی علیہ السلام کے پاس جو امانتیں رکھی ہوئی تھی، سرکار کو ان کی فکر ہے، ان امانتوں کو حضرت علی پاک کے سپرد کر کے جا رہے کہ ان لوگوں کو لوٹا دینا، یہ جو امانتیں ہیں ان تک پہنچا دینا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ نبی ہجرت کی رات جاتے ہوئے ہماری چیزیں ساتھ لے کے چلا گیا، کہ شدید ترین دشمنوں کی وہ امانتیں تھی، ان میں وہ ان لوگوں کی بھی امانت تھی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے، مگر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کے سامنے ایمانداری کی وہ عظیم اور اعلیٰ مثال قائم کر دی کہ جو دین میں لے کے آیا ہوں اس دین کی بنیاد ہی ایمانداری اور سچائی پر ہے۔ اسلام کی ساری بنیاد ایمانداری اور سچائی پر مبنی ہے۔ کوئی آدمی جھوٹ بولے ذاتی فعل ہے، مگر اسلام پر الزام تراشی نہیں کی جا سکتی۔ اللہ میں حضور کی سیرت طیبہ پر عمل کی توفیق بخش دے۔